فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سما کون سنتے تھے اور اس کا کیا معاملہ تھا؟ سب سے پہلے جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ سبعی سنابل ہے، میر عبدالواحد بلگرامی کی تصنیف ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے مفتی محمد خلیل خان برکاتی خلیل ملت، جنہوں نے کتاب ہمارا اسلام لکھا ہے. وہ ان کے مترجم ہیں حیدرآباد میں شاہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ان کا مزار مبارک ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 420-421 میں ہے کہ حضرت ابو اسحاق شامی کے بیان میں کہ آپ خواجہ علوم دنیاوی دینوری کے مرید اور خلیفہ تھے. ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تو خلیفہ نے آپ کی جانب توجہ کی اور عرض کیا کہ خدا سے دعا کیجیے تاکہ بارش ہو. خواجہ نے فرمایا کہ جو سماع پڑھنے والے ہیں ان کو حاصل کرو. جب ہم پر پہلے سماع کا قید غالب اور ہماری آنکھوں سے پانی جاری ہوگا اس وقت بارش ہوگی. جب ہم پر سماع کا قید غالب اور ہماری آنکھوں سے پانی جاری ہوگا اسی وقت بارش ہوگی. خلیفہ نے فوراً سماع پڑھنے والوں کو بلایا. خواجہ نے فرمایا خلیفہ تم واپس جاؤ. خلیفہ لوٹ گیا. فرمایا سماع شروع کرو. جب سماع شروع ہوا تو آپ پر کیفیت طاری ہوئی اور آنسو روا ہوئے، وجد میں آئے. اسی وقت بارش شروع ہو گئی. اسی وقت بارش شروع ہو گئی ہے. صفحہ نمبر 420 پر یہ واقعہ موجود ہے سبعی سنابل میں. اب وہ سماع کیسا سماع تھا؟ مضامین کے ساتھ تھا یا بغیر مضامین کے تھا؟ سماع کی پوری حقیقت کو انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے آج رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ پروانہ شفعی رسالت مجدد دین ملت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضوی شریف جلد نمبر 21 ہے اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی بولے یار قادری وہ ہے جو اعلیٰ حضرت والا ہے. کیونکہ امیر سنت بعد میں امیر سنت خلیفہ ہیں کس کے؟ ضیاء الدین مدنی کے. ضیاء الدین مدنی خلیفہ کس کے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے. تو سلسلہ قادری میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا میلاد شریف میں، کہاں پر؟ میلاد شریف میں قوالی کی طرح نعت پڑھنا کیسا؟ کیا سوال ہوا؟ میلاد شریف میں قوالی کی طرح نعت پڑھنا کیسا؟ صفحہ نمبر نوٹ کرنے 464 ہے. فتاوی رضوی شریف جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 464 ہے. اعلیٰ حضرت نے جواب سے ارشاد فرمایا کہ قوالی کی طرح پڑھنے سے اگر یہ مراد کے ڈول اور ستار کے ساتھ جب تو حرام اور سب حرام ہے. کیا ہے؟ حرام سب حرام ہے. اور اگر صرف خوش الہانی مراد ہے بغیر مضامیر کے اور کوئی امر مور سے فتنہ نہ ہو تو جائز بلکہ محمود ہے. تو فتنے کا بھی امر نہ ہو تو پھر جائز ہے. اگر بے مضامیر گانے کے طور پر راگنی کی رعایت سے ہو، گانے کے طور پر راگنی کی رعایت سے ہو تو ناپسند ہے کہ یہ امر یہ کام ذکر شریف کے لیے مناسب نہیں ہے. بغیر مضامیر کے راگنی کے طور پر پڑھنا یعنی آواز کو یوں 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 لے کے جانا جیسے گانے میں لے کے جایا جاتا ہے، بغیر مضامین کے، بغیر ڈول، بغیر تماشا، بغیر سارنگی کے، جب بھی یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو تھا ایک جگہ سے.
نعت کو قوالی کے طور پر پڑھنا جائز نہیں ہے جبکہ وہ مزامیر کے ساتھ ہو. اب آ جائیں فتاوی رضوی شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 138 سے کچھ آگے بھی پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ. آپ کو ایک رسالہ بھی دکھاؤں گا اعلیٰ حضرت کا انشاءاللہ جس میں 4 سوالات ہیں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت سوال ہوا جس جگہ تقریب شادی میں خلاف شرع مراسم کا عام رواج ہو گیا ہو حتیٰ کہ لکھے پڑھے لوگ اس میں مبتلا ہوں باوجود یہ کہ لوگ علماء سے اس کی مذمت اور خرابی میں واعظ سن چکے ہوں ایسی جگہ کوئی عامی شخص محض بجوش اسلام اور حمیت دین انتظام کرے کہ شادی وغیرہ میں خلاف شرع مراسم ہوں گے تو وہاں میں شریک نہیں ہوں گا تو ایسا کرنا کیسا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا جو ایسے جلوسوں جلسوں میں نہ جانے کا انتظام کرے شرعاً بہت اچھا ہے محمود ہے ایسی جگہ نہ جانا محمود ہے. دوسرا سوال سماع مزامیر یعنی مروجہ قوالی کا جواز بتحقیق اس امر کے کہ صاحب شرع علیہ تحیات و تسلیمات سے کس قدر صادر ہوا تھا بعد اس کے پچھلے قرنوں کے لوگوں نے کس قدر بڑھایا. اب سماع و قوالی کرنے والے کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ صفحہ 138 ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 138. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مزامیر حرام ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے صحیح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر فرمایا کہ زنا اور ریشمی کپڑوں اور باجوں کو حلال سمجھیں گے فرمایا وہ بندر اور سور ہو جائیں گے. ہدایہ وغیرہ کتب معتمدہ میں تصریح ہے کہ مزامیر حرام ہیں. حضرت سلطان الاولیاء محبوب الہی نظام الحق والدین رضی اللہ تعالی عنہ فوائد الفواد شریف میں فرماتے ہیں مزامیر حرام گانے بازی کے حالات حرام ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں ایک اور کتاب میں نظام الدین اولیاء کے بارے میں بھی پڑھ رہا تھا لیکن پھر میں نے کہا یار درس کہیں ایسا نہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے. کتابیں دیکھ کے جو نا بعض لوگ درس میں سے شارٹ ہو جاتے ہیں امام صاحب آج کتابیں زیادہ لے کے آئے تو درس لمبا ہو جائے گا تو اس لیے میں مختصراً آپ کو مختصراً چل رکھوں گا. حضرت شریف الدین یحییٰ منیری قدس سرہ نے اپنی مکتوبہ شریفہ میں مزامیر کو زنا کے ساتھ شمار فرمایا. جاؤ دو گے بھی پیسے قبال کو پیسے نہیں دو گے کس کے ساتھ شمار فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے میں نہیں لکھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے چھاپنے والا میں نہیں ہوں اعلیٰ حضرت نے زنا کے ساتھ شمار فرمایا. زنا کے ساتھ 10-20 کا نوٹ جا کے قبالوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے آلریڈی آپ کو واضح طور میں نے پہلے سے بنا لیا تھا کہ میں قوالی کے خلاف آلریڈی درس دوں گا صحیح نا کیونکہ اس کو کوئی نہیں ایسے جائز سمجھ لے کہ امام صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے تو بولے چاہے جائز ہوگا نہ جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے صحیح شارع صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف روز عید دف کا سننا منقول ہے وہ بھی نہ بالقصد متوجہ ہو کر اور اوقات سرور میں بے جلاجل کا دف کہ حیات تطرف پر نہ بجایا جائے شرعاً جائز ہے. بس اتنا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا شارع صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف روز عید دف کا سننا منقول ہے وہ بھی نہ بالقصد متوجہ ہو کر اور اوقات سرور میں بے جلاجل کا دف کہ حیات تطرف پر نہ بجایا جائے شرعاً جائز ہے. قوالی والوں پر لازم ہے کہ مزامیر کو قطعاً ترک کریں اور بوڑھے یا جوان مردوں سے صاف و پاک غزلیں سنیں. آگے
جب فرائض و واجبات سنن مؤکدہ کی پابندی لوگوں سے اٹھتی جاتی ہو تو ایسی حالت میں مضامیر کے ساتھ سماعت جائز ہے کہ نہیں؟ یہ صفحہ نمبر 139 ہے، صفحہ نمبر 139 فتاوی رضویہ جلد نمبر 24، حوالے سارے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ مضامیر حرام ہیں اور حرام ہر حال میں حرام رہے گا۔ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، اس کے سبب گناہ جائز ہو جائے تو شریعت کا منسوخ کر دینا فاسقوں کے ہاتھ میں رہ جائے کہ فاسق جب چاہے شریعت کو منسوخ کر دے؟ نہ نہ نہ، حرام ہر حال میں حرام رہے گا، حرام ہر حال میں حرام رہے گا۔ مضامیر کو گانے کے ساتھ پڑھو یا کسی بزرگ کی منقبت کے ساتھ پڑھو، وہ مضامیر حرام ہے۔ کلام مضامیر پر ہے، کلام کس پر ہے؟ مضامیر پر۔ آگے چلیں، اعلیٰ حضرت نے سوال کیا ما قولکم رحمکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ دیکھنا تماشا، تھیٹر، ناٹک وغیرہ کا، اور وہاں لوگ گاتے ہیں عورتوں کا لباس پہن کر، عاشقانہ کرتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے سامنے الفاظ عاشقانہ مستعمل ہوتے ہیں، اجرت لیتے وقت باجا بجایا جاتا ہے، ہارمونیم ہوتی ہے، ایک باجے کی قسم ہاتھوں سے بجایا جاتا ہے، وہ بھی بجتا ہے، طبلہ بھی بجتا ہے، اور آیا اس تماشے کا دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو اس تماشے کو دیکھنے والا کس درجے گناہگار ہے، اور اس تماشے کا دیکھنے والا مرید بھی کرتا ہے تو اس سے مرید ہونا جائز ہے یا ناجائز؟ اعلیٰ حضرت نے جواب لکھا، پورا سوال میں نے پورا مکمل پڑھا ہے، صحیح؟ اعلیٰ حضرت لکھتے حرام 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 بے وجوہ حرام۔ کتنی مرتبہ حرام لکھا؟ 4 مرتبہ، جس کو پڑھنا آتا لکھ لیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا حرام 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 بے وجوہ حرام، 4 وجہ، 4 مرتبہ حرام لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ اب کوئی اس کو جائز نہ سمجھے، ہاں ایسا نہ کہ کوئی حرام کو جائز سمجھ کے اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکال دے۔ جی ہاں، اللہ تعالی محفوظ فرمائے تو ایسے کو پیر بنانا بھی حرام۔ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں ایسے کو تماشا دیکھنے والا فاسق مومن ہے، ایسے کو پیر بنانا حرام، اور اس کو آگے کرنے میں چونکہ اس کی تعظیم ہے، حالانکہ شرعی طور پر لوگوں کے لیے اس کی توہین اور تذلیل کرنا واجب ہے، ایسے پیر کو ذلیل کرنا واجب ہے، ایسے پیر کی توہین کرنا واجب ہے، ایسے پیر کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں یہ صفحہ نمبر 140 ہے، یہ صفحہ نمبر 140 پر لکھتے ہیں ایسے پیر کی توہین کرنا اور تذلیل کرنا واجب ہے۔ جی ہاں، ایسے پیر کو توہین کرنا کیا ہے؟ واجب۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شادی میں دف بجاتے ہوئے چلنا جائز ہے یا نہیں؟ شادی میں دف بجاتے ہوئے چلنا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے الجواب شادی میں دف کی اجازت ہے مگر 3 شرط سے۔ کتنی شرطوں سے ہے؟ صفحہ نمبر 141 فتاوی رضویہ جلد نمبر 24، شادی میں دف کی اجازت ہے مگر 3 شرطوں سے۔ حیات تطرب پر نہ بجایا جائے، یعنی رعایت قواعد موسیقی نہ ہو، ایک یہی شرط اس مروج کے منع کو بس ہے، ضرور تال سم پر بجاتے ہیں، بس ایک یہی شرط ہی مفقود ہو جاتی ہے، بجانے والے جو بجاتے ہیں نا موسیقی پر بجاتے ہیں۔ آج کل جو نعت پڑھتے ہیں نا نعت دف کے ساتھ، وہ بھی جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں آگے بجانے والے مرد نہ ہو، ان کو مطلقاً مکروہ ہے، ایک تو قواعد موسیقی نہ ہو، صحیح ہے نا، تطرب کے ساتھ نہ بجایا جائے، اور پھر وہ بجانے والے مرد نہ ہو، ان کو مطلقاً مکروہ ہے۔ آگے تیسری شرط عزت دار بیویاں نہ ہو، رد المختار میں اس سارے مسئلے کی تصریح کر دی گئی ہے، عزت دار بیویاں بھی نہ ہو، پھر یہ تینوں شرطیں جمع ہوں پھر دف بجانا جائز ہے، ورنہ جائز
نہیں ہے. ڈول بجانا کیسا؟ ڈول کو بھی بخشیں گے نہیں انشاءاللہ. جو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے. ڈول بجانا نہیں منع ہے. اعلان کے لیے نکارا بجانے کی اجازت ہے. اب وہ جب آج کل کیونکہ مائک آ چکے اب اعلان کے لیے نکارا بجانے کی اجازت مفقود ہے. اب مفقود ہے. صحیح نا؟ ورنہ وہ جو پہلے نکارے کی اجازت ہوتی تھی تو وہ اعلان کے لیے ہوتی تھی. اب آگے چونکہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے. اسی فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 145 سے یہ رسالہ شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 165 پر یہ رسالہ ختم ہوتا ہے. چونکہ 20 صفحوں کا فتویٰ ہے اس لیے میں اس فتوے کو مکمل نہیں پڑھ رہا. اعلیٰ حضرت سے اس فتوے میں 5 سوال کیے گئے جس میں سے 4 سوال قوالی پر ہیں اور 20 صفحوں پر اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا ہے. لہذا یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21، اس کی عدالت میں واضح ہو چکا کہ قوالی مزامیر کے ساتھ سننا جائز نہیں بلکہ حرام ہے. اب جو بزرگان دین سما سنتے تھے اس کی پوری وضاحت یہاں موجود ہے کہ علماء چشت پر، اولیاء چشت پر مزامیر کے ساتھ قوالی کا جو معاملہ اگر لوگ اکتفا کرتے ہیں لیکن لاتے ہیں لکھتے ہیں تو وہ ان پر افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں. وہ مزامیر کے ساتھ نہیں سنتے تھے. ان میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں. صفحہ نمبر 432 سبع سنابل صفحہ نمبر 432. میں جان بوجھ کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی چشتی ہو تو بعد میں بولے یار قوالی تو ہمارے چشت میں مزامیر کے ساتھ ہونے، میرا مزامیر کے ساتھ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی پوری وضاحت پڑھ لیجیے گا فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 میں. اور بھی چشتی بزرگوں کے جتنے بھی اقوال اعلیٰ حضرت نے سب لکھے ہوئے. تفصیلی فتویٰ میں نے نہیں پڑھا کہ درس زیادہ لمبا نہ ہو جائے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سما سنتے تھے وہ سما سننے والے ان کے جو سما پڑھنے والے ہوتے تو 3 دن روزہ رکھتے تھے، کبھی 40 دن روزہ رکھتے تھے. اور خود عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب ریاضت اور مجاہدہ کرتے 70 سال کی مدت تک کسی وقت نفس کو پیٹ بھر کر پانی نہ اور کھانا نہ دیا. باقی سارے معاملات میں نام کس کا لے رہے ہیں؟ علماء اولیاء چشت کا نام لے رہے ہیں. آؤ ذرا 70 سال تک اپنے پیٹ کو بھر کے پانی نہ دینا، پھر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا، پھر پہلے اس پر تو عمل کر لو. وہ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا لقمہ ملے نا ادھر سے حلوہ کھانا سنت ہے. بھائی یہ اس کو ہم پکڑ لیں گے. باقی چیزوں میں دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنا کیا ہے؟ ہاں دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنا کیا ہے؟ دین کی خاطر اپنا خون بہانا کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے. سنت ہے نا بھائی. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز میں اونٹ کی اوجڑی، ایک روایت کے مطابق اونٹ کی بچہ دانی طائف کے میدان میں پتھر مار مار کے آپ کو زخمی نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی معاملہ کہ ایسی باتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اگلی بات کو پکڑ رہے ہیں جو روایت کے آخر میں آپ کیا کرتے 3-4 روز کے بعد روزہ افطار کرتے. آؤ میدان میں آؤ طریقے پر عمل کرو. یہ صفحہ نمبر 433 432 خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو سما کا انداز تھا وہ ذرا غور کر لیں. 3-4 روز کے بعد روزہ افطار کرتے. گرمی کا دن ہوگا، ایک ہی دن میں بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر بولیں گے کبھی 3 کبھی 4 اور کبھی 5 لقمے کھانے کے 3 انگلیوں سے کھاتے اور فرماتے اس درویش پر افسوس جو رات بھر سوئے.
دن بھر کھائے اور پھر خود کو درویش جانے اور درویشوں کا خرقہ پہنے. لو عمل کرو. قوالی والے خواجہ عثمان عربی لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ وہ درویش کہ جو رات بھر سوئے دن بھر کھائے پھر خود کو درویش جانے درویشوں کا خرقہ پہنے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے. ایسے کرنے کے بعد پھر وہ سما سنتے تھے. اور وہ سما کیسا ہوتا تھا اس کی پوری وضاحت فتح ورزویہ جلد نمبر 24 کے اندر آپ دیکھ لیں. دفعہ بے جلاجل کے ساتھ صحیح ہے. وہی 3 شرطیں کہ عزت دار بیویاں نہ ہو، مرد نہ ہو. صحیح. پھر وہ جو پڑھنے والے ہوتے تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے. پھر جو کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت اگر پڑھنا ہو تو پھر آپ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پڑھیں کہ 40 دن تک بے ہوشی کی جو کیفیت رہتی تھی نا وہ آپ دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی چیزوں ایسے خرافات سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تو مضامین کے ساتھ قوالی جائز نہیں ہے. مضامین کے ساتھ قوالی جائز نہیں ہے. صحیح. اس کو بالکل مطلقاً وہی حکم آئے گا مضامین کا جو عام طور پر گانے پر آتا ہے. مضامین وہی ہے، مضامین وہی ہیں، بس حکم تھوڑا سا اس سے ہلکا ہوگا. بس اگر گانے میں کفری اشعار ہوں گے تو کفر کا بھی حکم جائے گا. صحیح نا. اور یہاں پر چونکہ مضامین پر حکم ہے. کس پر حکم ہے؟ مضامین. تو قوالی میں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ڈول بازے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ سارنگیاں وارنگیاں ہیں کہ نہیں ہے نا. اسی طریقے سے چلتے چلتے دھمال جو کہ پیر کا پتھر بولتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ایسے سے حالات پوچھنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.